کوشش کریں کسی سے بات کر سکیں جس پہ آپ کو تھوڑا بہت یقین ہے، کچھ اس کی سنیں، کچھ اپنی سنائیں، اور یوں ہی زندگی گزر جائے گی اور یہ زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون۔ آج جو ہے جب میں نے صبح یوٹیوب اوپن کی تو میری ایک فیوریٹ بلاگر ہیں اقرا کنول، سب جانتے ہوں گے ان کو، تو میں نے ان کی یوٹیوب کی ایک ویڈیو دیکھی آج کی، اور تو وہ جو ہے وہ قوالی نائٹ پہ گئی ہوئی تھی امام الحق کی، مطلب کرکٹر امام الحق، جسٹ امیجن ہاؤ لکی شی از۔ تو میں مما کو بتا رہی تھی کہ مطلب اتنا فیمس ہونا ہے میں نے کہ بس میں بھی کسی کرکٹر کی شادی پہ جا سکوں۔ ویل آئی ایم اے ریئلی بگ فین آف ہر، کہ آئی اپریشیٹڈ دیم کہ جس سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہ اتنی سکسیزفل ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کو اسپیشلی ان کے جیسے ہونا چاہیے سیلف ڈپینڈنٹ، اور پیرنٹس کو ہمیشہ ان کے پیرنٹس کی طرح جو ہے وہ ہونا چاہیے سپورٹڈ، اسپیشلی لڑکیوں کے معاملے میں، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ ویل آج میں بات کروں گی ایک سیریس ٹاپک کے اوپر۔ ویسے تو میرا مطلب روز کا ٹاپک تھوڑا سیریس ہو جاتا ہے، لیکن آج کل جو ہے میں بات کروں گی اکیلے پن کے اوپر، لونلینس، اکیلے پن، تنہائی، اور یہ ساری چیزیں، کہ ہم کیوں اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، اور کیا کیا کچھ فیس کرتے ہیں، اور کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور کس طرح سے ہم اس اکیلے پن کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ اکیلا پن انسان کو کھا جاتا ہے برو۔ ایکچولی میں اکیلا پن جو ہوتا ہے ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس تب تک نہیں ہوتا جب تک ہم کچھ ایسی سچویشنز میں سے نہیں گزرتے جو ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ بھائی ہمیں لوگوں سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے، یا پھر ہمیں اکیلا رہنا ہے، یا پھر ہر ایک انسان جو ہے وہ سم ٹائم یہی چاہتا ہے کہ میں اکیلا رہوں، کسی سے کوئی چیز وہ شیئر نہ کرے، کچھ شیئر نہ کرے، کوئی بات شیئر نہ کرے۔ تو اکیلا رہنا ہر انسان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ جان بوجھ کر اکیلا نہیں رہتا، بہت مشکل ہوتا ہے اکیلا رہنا، یہ ساری چیزوں سے گزرنا، اور کسی سے کوئی بات نہ کرنا یا کسی سے کوئی رابطہ نہ کرنا، تو یہ ایک بہت ہی مشکل چیز۔ اکیلے رہنے کی بہت سارے ریزنز ہو سکتی ہیں۔ سم ٹائم جو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو جو ہے وہ اکیلا رہنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اکیلے رہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ سم ٹائم کسی چیز کا ڈر، کسی بات کا ڈر، یا بہت سارے ڈر ہوتے ہیں ہمارے اندر جس کی وجہ سے جو ہے ہم اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، اور جو ڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان کو ہرا دیتا ہے۔ جب ایک چیز کا ڈر آپ کے دل میں آ جاتا ہے تو وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، جب آپ کنٹینیوسلی اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو یہ ڈر ہی ہوتے ہیں جو ہمیں جو ہے یہ اپنی ایکچوئل میں جو پاور ہوتی ہے اس کو یوز نہیں کرنے دے رہے ہوتے، اور ہم پھر جو ہے وہ سوسائٹی کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، دوستی ہو گئی یا پھر کوئی بھی ریلیشن ہو گیا، اس میں ٹرسٹ ضروری ہے۔ جب ہم کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہمارا کبھی نہ کبھی ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس ایک سچویشن کی وجہ سے ہم باقی لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آف کورس سب کو پتہ ہے کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر میرے ساتھ آلریڈی ایک دفعہ ایسا ہوا ہے تو وہ دوبارہ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سچویشنز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں لوگوں کو۔ سیکنڈ تھنگ از کہ زندگی کے ہر فیز میں ہم بہت ساری چیزیں فیس کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم اکیلے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اسٹوڈنٹ لائف کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک اسٹوڈنٹ لائف سے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ لو اسٹوڈنٹ لائف تو بڑی اچھی ہے، تم لوگوں کو کیا اسٹریس ہے، تم لوگوں کو کیا ٹینشن ہے، کیا پڑھائی کی ہی ٹینشن ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، صرف پڑھائی کی ہی ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لوگوں کو ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، ہماری فیملیز کو ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں بہت زیادہ۔ ہم اتنے اچھے اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے جتنی اچھی ایکسپیکٹیشنز وہ ہم سے لگا لیتے ہیں۔
وی آر این ایوریج اسٹوڈنٹ، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ٹاپ کریں، ہم تھرڈ پہ ہیں، سیکنڈ پہ ہیں، فرسٹ پہ ہیں. تو یہ وہ پریشر ہوتا ہے جو بچے کے اوپر اس ٹائم ہوتا ہے جب وہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تب اس کو اسٹڈی کی ٹینشن ہے. تو ہر ایک انسان کا فیز ہوتا ہے جس میں اس کو کسی نہ کسی چیز کی ٹینشن ہوتی ہے. جب فیملی پریشرز آتے ہیں اور یا پھر لوگ ہم سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں ان کی امیدوں پہ پورے اتریں، اور جب ہم ان کی امیدوں پہ پورے اترتے ہیں تو نہ ہم خود کو ٹائم دے پاتے ہیں، نہ اپنی فیملی کو ٹائم دے پاتے ہیں، نہ ہم کوئی ایک اچھا دوست بنا پاتے ہیں. تو ان ساری سچویشن میں بھی ہم اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اکیلے رہ جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ بھئی ہمارے سراؤنڈنگز میں کیا چل رہا ہے، پڑھائی کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے یا نہیں. بس آل دا ٹائم پڑھو پڑھو، اور وہی پریشر ہمارے مائنڈ پہ آتا ہے، اور اسی کی پھر ہم اسٹریس لیتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کو جو ہے لوگوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں، اور ہم اس سچویشن میں اور اس ایج میں بھی اکیلے رہ جاتے ہیں. اس کے بعد آہستہ سے ہماری جو ہے وہ پروفیشنل لائف آ جاتی ہے، اور پروفیشنل لائف از مور ڈیفیکلٹ دین اسٹوڈنٹ لائف. یہاں پہ آ کے آپ کا کمپٹیشن بڑھتا ہے، آپ سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بڑھتی ہیں، فیملیز کی امیدیں بڑھتی ہیں. ہم جاب کریں گے، ہم نے یہ رینک لیا، ہم یہ جاب کر رہے ہیں، ہمیں یہ جاب کرنی ہے، اور اتنی سیلری ہے، اور اتنے ویک آف ہے، اتنا کام کرنا ہے. یہ سارا ہمارے اوپر برڈن ہے. ہم ہم اس جنریشن میں سے ہیں جن کی پسند جو تھی وہ تھی جو ان کی فیملی کی پسند تھی. ہم نے فیملیز کے اکارڈنگ اپنے سبجیکٹ چوز کیے، ان کے اکارڈنگ پروفیشنز چوز کیے، اور اب انہی کی ایکسپیکٹیشنز پہ اتر رہے ہیں. تو وہ سب ہوتا ہے کہ ہم سم ٹائم وہ جابس کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہی نہیں ہوتے، لیکن ہم کرتے ہیں. کیونکہ ہم اس ایج میں ہیں کہ ہم اپنی فیملی سے کچھ لے نہیں سکتے، تو ہمیں جاب کرنی ہے، کیونکہ ہم اب اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم ایک جاب کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو ہماری فیملی کو بھی اب یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ یو ہیو بین کمپلیٹڈ یور ڈگریز، تو اب آپ کو جو ہے وہ کوئی جاب کرنی چاہیے. موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ موسٹلی فیملیز جو ہوتی ہیں وہ ہمیں ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن ان کو امیدیں ہوتی ہیں کہ اب ہماری اسٹڈی کمپلیٹ ہے تو اب ہمیں جاب کرنی ہے. تو ہم پھر وہ جابس کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اپنی ڈریمز کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا پھر اس ایج پہ آ کے کہ ہمیں ایکچوئل میں کیا کرنا ہے. ہم پھر وہی کرتے ہیں جو ایکچولی سوسائٹی ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے. کمپٹیشن بڑھتا ہے، اسٹریس بڑھتا ہے، پریشر بڑھتا ہے، اور ہم جو ہے پھر آہستہ آہستہ پھر سے اس ایج میں آ کے بھی اکیلے ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں سے رابطہ نہیں کر رہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ والا، یا پھر جو میرے کا اسکول ٹائم میں ساتھ تھا یا یونیورسٹی میں میرے ساتھ تھا، وہ ایک ہائی لیول پہ اور میں اس لیول پہ ہوں. تو اب میں اس سے کانٹیکٹ کروں گا تو وہ مجھ سے پوچھے گا کیا چل رہا ہے کیا نہیں. تو اس ڈر سے جو ہے وہ ہم کسی سے کانٹیکٹ ہی نہیں کر پاتے. پھر ہمارے اندر کیا کیا چل رہا ہوتا ہے، ہم کس سچویشن سے گزر رہے ہیں، ہم کسی سے شیئر ہی نہیں کر پاتے. وی پریٹینڈ ٹو بی ہیپی، ہم ہیپی نہیں ہیں. وی آر ناٹ اے ہیپی جنریشن. ہمارے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے، فیملی پریشر، سوسائٹی پریشر ہے، جاب کرنی ہے، آفس کا، باس کا، کام کا، ہر چیز کا پریشر ہے جو ہمیں اسٹریس کی طرف لے جاتا ہے. اور اسٹریس انزائٹی ٹو ڈپریشن، اور ہم ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سائیکولوجیکل مینٹل النس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس 4 دن کی زندگی کو ہم اتنا مشکل بنا لیتے ہیں کہ ہمیں یہ زندگی ہی مصیبت لگنے لگتی ہے. اور جب یہ پریشر بڑھتا ہے، جب یہ اسٹریس بڑھتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسٹریس کیا ہے، انزائٹی کیا ہے، ہمیں کب کس کی ہیلپ کی ضرورت ہے، ہمیں کب کس سے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں. تو جب ہم ایسے سچویشن میں ہوتے ہیں کہ ہمیں سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے، لیکن
ہم سائیکولوجیکل ہیلپ نہیں لے سکتے، کیونکہ سوسائٹی کے اکارڈنگ سائیکولوجیکل ہیلپ لینا بھی ایک غلط چیز ہے۔ ہر ایک انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی سچویشن میں سے گزر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کی مشکل کا کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اکیلے کسی بھی مشکل سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ساتھ ہوتا ہے تو وہ سارے راستے جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اکیلا پن ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا۔ کسی ایک انسان یا کسی دو انسان یا کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم باقی ان لوگوں کو جو ہماری لائف میں اچھے ہیں، یا وہ لوگ جو ہماری لائف میں اچھے آنے والے ہیں، جو کچھ اچھا ہماری لائف میں لکھا ہے، ہم پچھلے کچھ لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے وہ اوائڈ کر جاتے ہیں، اور ہم ایک اچھے دوست کو کھو دیتے ہیں۔ ٹوٹ جاتا ہے تو اس چیز کو دوبارہ بالکل ویسا ہی ٹرسٹ کرنا کسی پہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں آپ کوشش کر سکتے ہیں، اور کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ انسان جتنے بھی ہیں اس دنیا میں وہ ایک جیسے بالکل نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں وہ ایک جیسے۔ اگر ایک جیسے ہی انسان ہوتے تو ہماری نیچرل کریکٹرسٹکس اور ہماری پرسنالٹی کریکٹرسٹکس سیم ہوتی، ہمارے جینیٹکس سیم ہوتے، ہمارے جینڈر سیم ہوتے، اگر انسان ایک جیسا ہوتا۔ انسان ایک جیسا نہیں ہے، تو ایک کی وجہ سے باقیوں کو جو ہے وہ بالکل ایک جیسا مت سمجھیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا انسان ہو جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ سب کچھ شیئر کریں، تو آپ کا اسٹریس لیول جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور آپ کی ٹینشن ختم ہو، آپ ڈپریشن میں جانے سے بچ جائیں، اور آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جانے سے بھی بچ جائیں۔ انسان اگر اکیلا رہنا ہی چاہتا ہے، یا پھر اگر انسان کو اکیلے ہی رہنے کے لیے پیدا کیا جاتا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پوری کائنات کو بناتے ہیں۔ انسان کو انسانیت کے لیے بنایا ہے، ہم کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں۔ اس چیز کو ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں وہ اچھا ہے۔ ہمیں کبھی بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے ہیلپ ملتی ہے، کوئی نہ کوئی ہمیں ہیلپ کرتا ہے، اور وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انسان ہی ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ خوش رہیں، اور خوش رہنا بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں، لیکن کوشش کرتے رہیں۔ فیملی کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، آپ سوچیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس میں خوش ہیں یا نہیں، یا پھر وہ کام کرنے کے بعد بھی آپ اکیلا فیل کر رہے ہیں تو اس کام کو چھوڑ دیں۔ ٹائم لگے گا کچھ نیا ملنے میں، یا کچھ نیا سوچنے میں، یا ایکچوئل میں آپ کیا چاہتے ہیں وہ سب سوچنے میں، لیکن یہاں پہ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اور آپ سوچیں کہ آپ اکیلے کیوں ہیں اور کب تک اکیلے رہ سکتے ہیں، کیونکہ اکیلا پن بہت برا ہے، اور اکیلا انسان نہیں جی سکتا اس دنیا میں۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کسی سے بات کر سکیں جس پہ آپ کو تھوڑا بہت یقین ہے، کچھ اس کی سنیں، کچھ اپنی سنائیں، اور یوں ہی زندگی گزر جائے گی، اور یہ زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا بہت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہے وہ اپنی اس تنہائی سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ میں بھی اکیلا رہنا پسند کرتی ہوں، لیکن میں نے بھی ایک چیز ریئلائز کیا ہے کہ ہمیشہ اکیلا پن جو ہے وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ ایک جیسے سچویشن سے ہم انسان جو ہے بور ہو جاتے ہیں، یہ ایک ہیومن بینگ کی نیچر ہے، یہ نیچرل فیکٹ ہے۔ تو پلیز چینج یور لائف اسٹائل اینڈ چینج دا پیپل جو آپ کو خوش نہیں رکھ پا رہے، ان کے ساتھ خوش رہیں جو ان کے ساتھ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، باقیوں کا بھی خیال رکھیں، اور کوشش کریں گے آپ کی وجہ سے کوئی ہرٹ نہ ہو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلا انسان کتنی مشکل سچویشن سے گزر رہا ہے۔
تب تک کے لیے، کل تک کے لیے اور اگلی ویڈیو کے لیے آپ مجھے دیں اجازت. اپنا خیال رکھیں اینڈ اللہ حافظ.